وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین، سلسلہ فقہی مسائل، یعنی آپ جو ہمیں سوال کرتے ہیں فیس بک کے اوپر فقہی گروپ میں، ان چند سوالات کا انشاءاللہ عز و جل میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا. آپ احباب انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کے جب جوابات سنیں گے تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. ہماری ایک دوست ہیں، اچھی آئی ڈی ان کی ہے، ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، علماء سو کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو سو کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برا، یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء جو برے علماء ہیں وہ کون ہیں. تو دیکھیں، جو گمراہ لوگ ہوں گے وہ علماء سو ہیں، یا وہ مولوی کہ جو دین کو دنیا کے اوپر قربان کرتے ہیں، کہ ظالم حکمرانوں بے دین لوگوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے شرعی احکام کو جو ہے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جو وہ حرام کام کر رہے ہیں، جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ درست ہے. یعنی دین فروشی کرنا، گمراہی پھیلانا، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ علماء جو ہیں، یہ علماء سو ہیں، یعنی کہ برے علماء ہیں. ہمارے محمد سعد بھائی کی آئی ڈی سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا مائننگ کرنا جائز ہے؟ اب مائننگ کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے بعض احباب کو یہ معلوم نہ ہو. مائننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ جس طرح بنتی ہے اس کے بنانے کے ایک پروسیجر کو مائننگ کہا جاتا ہے. اب جب وہ بندہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کو وہ ڈیجیٹل کرنسی ملتی ہے. اب دیکھیں، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس حوالے سے ایک علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے مال ہونے کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ یہ مال ہی نہیں ہے. جب یہ مال ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تیار کرنا اور اس کو پھر آگے فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا، بلکہ آگے لوگوں کو ناجائز استعمال کے طور پر یہ مدد کرنا، یہ بھی شرعاً درست نہ ہوا. اور کئی علماء جو ہیں وہ اس طور پر بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ بالفرض اس کو مال مان بھی لیا جائے تو یہ غرر ہے، اس میں دھوکہ ہے. آپ بھی کئی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ کرپٹو کرنسی کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا گیا. اور یہ بھی علماء کرام کو تحفظ ہے کہ کل کو اگر اس کا جو بیک پر سرور ہے اگر وہ ہی اڑ جائے تو بندے کے پاس کچھ نہیں باقی رہے گا، اس کے پاس کوئی کلیم، کوئی کچھ نہیں رہے گا. تو ان جو ہے نا خدشات کی وجہ سے بھی علماء کرام جو ہیں اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور یہ غیر قانونی بھی ہے. کثیر ممالک میں اس کی اجازت نہیں کہ اس سے جو ملک کی کرنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ملک کی معیشت ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا. تو اس اعتبار سے مائننگ کرنے کی بھی شرط جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. ہمارے حنین تنویر بھائی نے سوال کیا ہے کہ کھانا کھانے سے اکثر دانتوں میں کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں، کلی کرنے کے باوجود نہیں نکلتے. اکثر تو دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی ہے، جیسا کہ گوشت یا روٹی کا ذرہ. تو کیا وضو غسل ہو جائے گا؟ پھر آگے مزید پوچھتے ہیں کہ سحری کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا، کچھ گھنٹوں بعد یا سو کے اٹھنے کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی ذرہ جو ہے وہ حلق کے اندر چلا گیا ہے، تو اب وہ روزے کا کیا حکم ہو؟ دیکھیں، ایسے ذرات کے جن کو تھوڑی سی مشقت کے ساتھ، یعنی تھوڑے اچھے طریقے سے کلی وغیرہ کر نکالا جا سکتا ہے، اور اس کو نہیں نکالا اور وہ مانی ہو غسل کے، یعنی اس سے جو منہ کا حصہ ہے وہ دھلا نہ ہو، تو یہ تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور وضو میں چونکہ جو کلی کرنا ہوتی ہے یہ سنت ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر غسل فرض ہے تو غسل نہیں ہوگا. البتہ اگر ایسی چیز ہے کہ جو بڑی مشکل سے ہٹتی ہے، یعنی حرج ہے، اس کی شریعت نے پھر رعایت دی ہے کہ وہ نہ بھی اس وقت نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے احتیاط جتنی ہو سکتا ہے غسل کرتے وقت کر لی جائے. باقی جہاں تک ہے روزے کا مسئلہ، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ روزے میں
اگر چنے کے مقدار جتنا جو ہے وہ دانہ جو ہے نا، چنے کا مقدار دانہ جو ہے اس سے کم اگر کوئی ذرہ جو ہے وہ حلق میں جو پہلے سے منہ میں ہو، ایک ہے کہ باہر سے آئے، باہر سے کہ ایک ذرہ بھی آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کھانے کا ہی کوئی ذرہ اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ چنے کی مقدار سے کم ہے اور وہ اندر نگل لیا گیا، غلطی سے چلا گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے قاری قاسم عباس بھائی کی آئی ڈی سے یہ سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے صحن جو ہے وہاں نماز ادا کی جاتی ہے اور امام صاحب کا جو مصلی ہے وہ دروازے کے درمیان ہوتا ہے، ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں صحن اگر عین مسجد ہے تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ اگر دروازہ جو ہے وہ درمیان میں ہو اور امام صاحب کے جو پاؤں ہیں ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ دروازے سے باہر ہو، یعنی صحن میں ہو، اور سجدہ چاہے اندر حال میں کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ دروازے کے آگے یعنی بالکل اس کے سینٹر میں کھڑے ہیں، پاؤں جو ہیں وہ باہر نہیں ہیں اندر ہیں، اور امام صاحب اس طرح نماز کروائیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ تو اپنے پاؤں جو ہے وہ صحن میں نکال لے، چاہے سجدہ جو ہے وہ دروازے کے اندر حال کے اندر کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، مہر عدنان ظفر بھائی، ان کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر قرآن پاک شہید ہوا اور وہ ایک بوری میں رکھے ہوئے تھا جو کہ سکول کی لائبریری میں تھی، اس کی صفائی کے لیے باہر سے مزدور بلایا، یعنی لائبریری کی صفائی کے لیے باہر سے مزدور کو بلایا جن کو پتہ نہ تھا کہ اس جو ہے وہ بوری کے اندر قرآن پاک ہے، اس نے جو ہے وہ عام صفائی کے دوران اس قرآن پاک کو جو شہید ہو چکا تھا اس کو جلا دیا، تو یہ سب غلطی سے ہوا۔ اب اس کے بارے میں وہ شرعی حکم پوچھ رہے ہیں، تو دیکھیے اس میں غفلت تو دونوں طرفوں سے ہے۔ جنہوں نے مقدس جو ہے وہ عبارت یعنی قرآن پاک جو ہے یہ بوری کے اندر رکھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صراحتاً اس کے باہر کچھ لکھ دیتے، یا جب صفائی کروا رہے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے، اس کو بتاتے کہ اس کا جو ہے نا وہ ادب کرنا۔ ایک غلطی ان کی طرف سے، جلانے والے کی بھی غلطی ہے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے بوری کے اندر جو بھی تھا اس کو جلا دیا، ہے تو دونوں طرف غفلت، لیکن چونکہ قصداً یہ قرآن پاک کو جلانا نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی سخت حکم تو نہیں ہوگا، البتہ دونوں جو ہے اپنی غفلت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں کہ قرآن پاک جو ہے وہ شہید بھی ہو چکا ہو، یعنی پرانا بھی ہو چکا ہو، تو اس کو جلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے زین العابدین بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہ دیتا ہو اور اسی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روکے تو کہ ایسی صورت میں بیوی گناہ گار ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوگی، کیونکہ شوہر اگر اپنا حق تلف کر رہا ہے، بیوی کے حقوق تلف کر رہا ہے، تو بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کو تلف کرے، وہ اپنے حقوق کا جواب دہ ہے اور شوہر اپنے حقوق کا رب تعالیٰ کی حضور جواب دہ ہے، تو بیوی جو ہے اپنے آپ کو نہیں روک سکتی۔ ہمارے ظہیر بخاری بھائی جو ہے ان کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ نابالغ بچے کے پیسے والد جو ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے خرچ کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے اور والدین کو سخت حاجت ہے، آزمائش ہے، تو اس صورت میں ضرورتاً وہ بطور قرض استعمال کر لیں، بعد میں پھر ان کو دوبارہ واپس رکھ دیں۔ ہمارے حافظ بلال احمد کی آئی ڈی سے سوال ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے اور ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، یہ کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آسمانوں کے اوپر جوڑے بنتے ہیں، البتہ اس سے اگر یہ مراد لی جائے لوگوں کے ذہنوں کی کہ جو جوڑا ہے وہ تقدیر میں جو لکھا ہو وہی ہوتا ہے، تو اس طور پر یہ کہنا درست ہو جائے گا کہ تقدیر میں جو لکھا ہو، اور اس کے اوپر حدیث پاک بھی موجود ہے کہ بندہ جب وہ مرضی کوشش کر لے، جو عورت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس کو وہی ملے گی، اور اس کے بارے میں واقعی دیکھتے ہیں کہ بندہ کوشش بہت کرتا ہے اور اپنی جو بعض بندے کی سوچ ہوتی ہے وہ نہیں پوری ہو پاتی، اور رہنے والا کہاں کا ہوتا ہے، نکاح اس کا کہیں اور ہو جاتا ہے،
بعض میں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہوگا، تو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اب اس طور پر کہا جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اور اس کی نسبت اگر آسمانوں کی طرف کر دی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ باقی ایسی کوئی صراحتاً روایت نہیں کہ آسمانوں کے اوپر ہی جوڑے بنتے ہیں، ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ محمد اجمل نام کی آئی ڈی سے سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے نور ہے اور خیر البشر بھی ہے، اور دوسرے نبی اور رسول جو ہے ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح جب حدیث آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا، تو اب ہم یہ فضیلت کے طور پر صرف آقا کے ساتھ ہی خاص کریں گے، آقا کے علاوہ اور نبیوں کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی طرح ان کو بھی اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو جن کے بارے میں جو فضیلت ہوگی انہی تک ہم خاص رکھیں گے۔ عمیر جٹ ان کی آئی ڈی سے سوال ہے، السلام علیکم السلام، کیا جنازہ خاموشی سے لے کر جانا چاہیے یا کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے؟ اگر پڑھنا چاہیے تو کہاں سے ثابت ہے؟ تو دیکھیں، جو اصل روایتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، اس میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جنازہ لے جاتے وقت کوئی کلام نہیں ہوتا تھا، اور ہر بندہ جو تھا اس وقت اپنی موت کو یاد کرتا تھا، خشوع خضوع کے ساتھ آخرت کا تصور جمائے ہوتے تھے اور جنازہ لے کر جاتے تھے، اور یہ صدیوں تک یہی طریقہ رائج رہا۔ لیکن اس کے بعد جب غفلت آ گئی کہ لوگ جنازے کے ساتھ جاتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے، اپنی موت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، تو اس دور میں، یعنی یہ ابھی کی بات نہیں، کئی صدیوں پہلے کتب فقہ میں، کثیر کتب فقہ میں، فتاوی رضویہ، بہار شریعت کے علاوہ بھی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ فقہاء کرام نے کہا کہ اب ادھر ادھر فضولیات دیکھنے بولنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے ذکر کو اور جہر کے ساتھ ذکر کرنے کو مستحب قرار دیا۔ یہ کوئی سنت، یہ کوئی فرض یا کوئی واجب نہیں ہے، یہ غافل ہونے سے بہتر ہے کہ اب ہمارا اب جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ رجحان کم ہو گیا، بلکہ اب تو یہاں تک حال ہے کہ قبر کھود رہے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تماشا ایک قسم کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی موت کی کوئی بات پرواہ نہیں، کہہ کے لگا کر ہنس رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس طور پر ان کو کہا جائے کہ تم نے ذکر بھی نہیں کرنا تو کیا فائدہ؟ انہوں نے کون سا تصور اتنا موت کا جمایا ہوا ہے؟ تو اس طور پر جو ہے اس میں ابھی جو ہے کوئی حرج نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا، ہمارے مصعب اسلم یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ عمر نے کہا کہ خدا واحد القہار کے زیر قدرت نہیں کہ اپنے جیسا کوئی پیدا کر سکے، مگر چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہزاروں لوگوں کو پیدا کر سکتا، اب اس پر قادر ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کو کہا جائے کہ یہ جو ہے نا وہ محال نہیں ہے، تو یہ شرعاً محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بنا سکتا ہے، تو پھر جب اور نبی بنا سکتا ہے اور وہ آئے گا بالفرض محال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو پھر نہ رہے۔ تو جو شرعاً محال ہو اس کو ہم تحت قدرت نہیں لائیں گے کہ لو جی یہ تحت قدرت ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ یہ کئی صدیوں پہلے ایک مولوی نے، جس نے ہندوستان پر جو بھی فتنے کی بنیاد رکھی، اس نے یہ کہا تھا اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ پھر اس کے رد میں کئی کتابیں لکھی گئی، جن میں ایک کتاب امتناع النذیر کتاب تھی، کہ جس میں ثابت کیا تھا کہ یہ شرعاً محال ہے اور ایسی بات کہنا شرعاً درست نہیں ہے، ورنہ تو اور بھی پھر اس طور پر جائیں گے تو پھر کئی چیزیں آ جائیں گی۔ تو جو چیز شرعاً محال ہو اس کے بارے میں یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر دے، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، تو اس طرح کے انداز سے نہیں گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ایک دوست نے
ذیشان بھائی نے یہ سوال کیا کہ پلاسٹک کی دری کو پاک کرنا کیسا؟ تو دیکھیں پلاسٹک ایک ہوتا ہے بالکل پلین ہو، اس کے اوپر اگر نجاست گرے تو اس کو صاف کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، دھونے کی بھی حاجت نہیں. لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے کہ وہ ڈیزائننگ کے اندر نجاست گھس جاتی ہے تو اس جیسا کہ عام طور پر مساجد کے اندر جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ بالکل پلین نہیں ہوتا، وہ ایک ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اس کے اندر جب نجاست داخل ہو جائے گی تو اب اس کو اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے کہ یقین ہو جائے کہ نجاست نکل چکی ہوگی. مسیب اسلم بھائی کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ میرا ایک دوست پی ایچ ڈی کرنے فرانس گیا، تقریباً 1 سال اس نے مجھے بتایا، 1 سال بعد بتایا کہ اس نے دوران شاگردی یونیورسٹی کے ایک فرانسیسی پروفیسر کے ترغیب دلانے پر خفیہ تنظیم فری میسنگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی اور اس کی جو ہے وہ حلف برداری بھی کر لی. 3 ماہ گزر گئے تو کہتے جب مجھے پتہ چلا تو میں ڈر گیا. میں نے پھر اس کو سمجھایا اور پھر میں نے اس حوالے سے علماء کرام کے جو ہے وہ بیانات اور ان کی جو ہے تحریر بھی پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک جو ہے نا وہ بہترین جو ہے نا فری میسن جو ہے وہ ایک تحریک ہے جو مسلمانوں کو دین سے دور کرتی ہے. تو اب پوچھیں میرے دوست کے دین کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اگر تو اس نے غلطی سے ایک تحریک میں حصہ لیا اور اس کو ان کے عقائد و نظریات کا نہیں پتہ چلا کہ یہ تو بے دین دہری قسم کے لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اگر ایسا نہیں پتہ چلا، نہ ہی اس نے کوئی ایسا عمل کیا، بس تحریک میں عام طور پر ایک استاد کے کہنے کے اوپر اس نے وہ حصہ لیا اور جب حلف اٹھایا اس میں بھی کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ جو دین سے دور کرنے والا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ حلف اٹھا لیا. اب اگر اس کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ تو غلط تھی، یہ تو ایمان ضائع کرنے والی تھی، اب بھی اگر وہ کہیں کہ نہیں میں نے اسی کا حصہ رہنا ہے، میں اس کو ٹھیک کہتا ہوں، تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر وہ کہہ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا تو ارادہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی ایسا جملہ بولا، تو فقط توبہ کر لے، اس کا ایمان بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی یہ مسائل ہم نے سنے ان کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.